آپ یہاں رکھے تب بھی عبادت ہے، لاہور میں جا کے رکھے تب بھی عبادت ہے، کراچی میں رکھے تب بھی عبادت ہے، امریکہ میں رکھے تب بھی عبادت ہے، حرمین میں جا کے رکھے تب بھی عبادت ہے۔ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں، کوئی مقام مخصوص نہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے جگہ مخصوص ہے، مقام مخصوص ہے۔ آپ کراچی میں جا کے، امریکہ میں جا کے، برطانیہ میں جا کے، فرانس میں جا کے، حتیٰ کہ مدینہ میں جا کے آپ حج کے ارکان ادا کریں گے تو حج عبادت نہیں بنے گا۔ اس کے لیے جگہ مخصوص ہے، مقام مخصوص ہے۔ آپ حرمین میں جا کے، حرم شریف میں جا کے وہ ارکان ادا کریں گے تو حج حج بنے گا۔ دیگر دنیا کے جتنے جہاں مرضی جس مرضی مقام پہ چلے جائیں وہاں جا کر اگر آپ حج کے ارکان ادا کریں گے تو حج نہیں بنے گا، خواہ وہ جگہ کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو۔ تو یہ بھی انفرادیت ہے حج کی کہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں انہیں کہیں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کوئی جگہ کوئی مقام مخصوص نہیں، لیکن حج وہ عبادت ہے کہ اس کے لیے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق سب تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور آج ذو القعدہ کی 25 تاریخ ہے. چند ہی دنوں کے بعد، 4 یا 5 دنوں کے بعد حج کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. چنانچہ اسی مناسبت سے حج کی فرضیت، فضائل و مسائل کے متعلق چند مختصر سی گزارشات آج کی اس نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق سچ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو کچھ بیان ہو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. گرامی قدر، حج بیت اللہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے شرف اور کمال کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ
اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، 5 ارکان پر ہے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ نمبر 3 و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ نمبر 4 و صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 و حج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اور ان میں سے پہلے 2 رکن ایسے ہیں کہ جو انکنڈیشنل ہیں، جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، جو کسی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر حال میں ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، اور اسی طرح نماز قائم کرنا، یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی مقام، کوئی بھی جگہ ہو، کیسی بھی حالت ہو، ہر حال میں انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح نماز، آدمی تندرست ہے تب بھی اس پہ نماز فرض ہے، آدمی مقیم ہے تب بھی اس پہ نماز فرض ہے، آدمی مسافر ہے تب بھی اس پہ نماز فرض ہے، اگر بیمار ہے تب بھی اس پہ نماز فرض ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز معاف نہیں۔ یہ انکنڈیشنل ہے، کسی بھی صورت میں یہ 2 چیزیں معاف نہیں۔ باقی 3 ارکان وہ ہیں جو کنڈیشنل ہیں، جو صورتحال کے ساتھ ہیں۔ اگر صورتحال موافق ہے، اگر استطاعت ہے، طاقت اور قدرت ہے، حالات موافق ہیں تو پھر ان کو کرنے کا حکم ہے، اگر طاقت نہیں، استطاعت نہیں، قدرت نہیں تو انہیں کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ، اگر آدمی صحیح سالم تندرست اور مقیم ہے اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں۔ اسی طرح بیمار کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ یہ ہر بندے پہ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر کوئی صاحب نصاب نہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ ہر بندے پہ نہیں بلکہ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض ہے، ہر کسی کے، کہ جس میں ساری کی ساری عبادات کی جھلک نظر آتی ہے۔ عبادات کی مختلف شانیں ہیں، بعض وہ عبادات ہیں جن کا تعلق قول کے ساتھ ہے، انہیں قولی عبادت کہا جاتا ہے۔ بعض وہ عبادات ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، انہیں بدنی عبادات کہا جاتا ہے۔ بعض وہ عبادات ہیں جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے،
انہیں مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ مثلا ذکر و اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ قولی عبادت ہے۔ نماز پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے۔ روزہ رکھنا یہ بدنی عبادت ہے۔ جہاد و قتال کرنا یہ بدنی عبادت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ قربانی کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ صدقہ خیرات کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ صدقۃ الفطر دینا یہ مالی عبادت ہے۔ اپنی فصلوں کا عشر نکالنا یہ مالی عبادت ہے۔ تو کوئی قولی عبادت ہے، کوئی بدنی عبادت ہے، کوئی مالی عبادت ہے۔ حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں قولی عبادت بھی پائی جاتی ہے، بدنی عبادت بھی پائی جاتی ہے اور مالی عبادت بھی پائی جاتی ہے۔ ٹکٹ خریدا ساز و سامان کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اپنا مال خرچ کیا، حرمین شریفین میں پہنچا تو یہ مالی عبادت۔ پھر وہاں پہنچ کر ایک مخصوص مقام پر جا کر حج کے ارکان و افعال کو ادا کیا اپنے بدن کے ساتھ، یہ بدنی عبادت۔ اور اس حج کے دوران تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک، یہ تلبیہ پڑھا تو قولی عبادت۔ تو حج ایسی عبادت ہے جس میں قولی عبادت بھی پائی جاتی ہے، بدنی عبادت بھی پائی جاتی ہے اور مالی عبادت بھی پائی جاتی ہے۔ جب آدمی حج کرتا ہے تو وہ 3 قسم کی عبادات کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور وجہ سے حج اور دیگر عبادات میں انفرادیت ہے۔ مثلا حج کے علاوہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام عبادات کسی مقام، کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو ذکر کرنا، درود پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ کسی جگہ اور مقام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر یہ قولی عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بازار میں ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں اور خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس دوران بھی آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ تلاوت آپ کی عبادت بنے گی۔ ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ ذکر و اذکار آپ کی عبادت بنے گا۔ آپ درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنا آپ کی عبادت بنے گا۔ ذکر کے لیے، درود کے لیے، تلاوت کے لیے کوئی مقام، کوئی جگہ مخصوص نہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں، کوئی مقام مخصوص نہیں۔ آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تب بھی وہ عبادت بنتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تب بھی وہ عبادت بنتی ہے۔ آپ اپنے کھیت میں نماز پڑھ لیتے ہیں تب بھی وہ عبادت بنتی ہے۔ آپ اپنے ڈیرے پہ نماز پڑھتے ہیں تب بھی وہ عبادت بنتی ہے۔ آپ اپنی دکان پہ نماز پڑھتے ہیں تب بھی عبادت بنتی ہے۔ آپ کسی اور دنیا جہاں کے کسی اور مقدس اور پاک مقام پہ نماز پڑھ لیں تو وہ عبادت ہی ہوگی۔ نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں، کوئی مقام مخصوص نہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے کوئی علاقہ مخصوص نہیں، کوئی جگہ مخصوص نہیں، کوئی مقام مخصوص نہیں۔ آپ للہ میں ہیں تو یہاں پہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرنا عبادت بنے گا۔ آپ لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، امریکہ میں ہیں، فرانس میں ہیں، جرمنی میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جہاں بھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے وہ عبادت بنے گی۔ زکوٰۃ کے لیے کوئی جگہ مخصوص
نہیں۔ اسی طرح رمضان کا روزہ ہے، آپ یہاں رکھے تب بھی عبادت ہے، لاہور میں جا کے رکھے تب بھی عبادت ہے، کراچی میں رکھے تب بھی عبادت ہے، امریکہ میں رکھے تب بھی عبادت ہے، حرمین میں جا کے رکھے تب بھی عبادت ہے۔ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں، کوئی مقام مخصوص نہیں۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے جگہ مخصوص ہے، مقام مخصوص ہے۔ آپ کراچی میں جا کے، امریکہ میں جا کے، برطانیہ میں جا کے، فرانس میں جا کے، حتیٰ کہ مدینہ میں جا کے آپ حج کے ارکان ادا کریں گے تو حج عبادت نہیں بنے گا۔ اس کے لیے جگہ مخصوص ہے، مقام مخصوص ہے۔ آپ حرمین میں جا کے، حرم شریف میں جا کے وہ ارکان ادا کریں گے تو حج بنے گا۔ دیگر دنیا کے جتنے جہاں مرضی جس مرضی مقام پہ چلے جائیں، وہاں جا کر اگر آپ حج کے ارکان ادا کریں گے تو حج نہیں بنے گا، خواہ وہ جگہ کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو۔ تو یہ بھی انفرادیت ہے حج کی کہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں انہیں کہیں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کوئی جگہ کوئی مقام مخصوص نہیں۔ لیکن حج وہ عبادت ہے کہ اس کے لیے ایک مقام ایک جگہ مخصوص ہے، اس کے علاوہ کہیں اور حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حج کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص اوقات میں مخصوص مقام پر مخصوص ارکان کو ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ حج کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص اوقات میں مخصوص مقام پر مخصوص ارکان کو ادا کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں۔ اور یہ حج ہر عاقل، بالغ، تندرست، صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، لہذا حج کرو۔ اللہ نے تم پہ حج فرض ہے، اللہ نے تم پہ قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، فحجوا، لہذا حج کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حج ہر سال ہم پر فرض ہے؟ کیا یہ حج ہر سال ہم پہ فرض ہے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جواب میں خاموش رہے۔ صحابی نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام بتلائیے نا، کیا یہ حج ہر سال ہم پہ فرض ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب عنایت نہ فرمایا۔ صحابی نے تیسری بار سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے نا، فرمائیے نا، کیا یہ حج ہر سال ہم پہ فرض ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سنو، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، یاد رکھو اگر میں کہہ دیتا ہاں تو یہ ہر سال تم پر فرض ہو جاتا، اور اگر ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا تو تم اسے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے۔ اس لیے جتنا کہا جائے اس پہ عمل کیا کرو، جتنی بات تمہیں بتائی جائے، جتنا مسئلہ بتایا جائے اسی پہ تم عمل کیا کرو۔ مزید اس کے بارے میں سوالات بنی اسرائیل کی طرح نہ کیا کرو کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ ہل میں جوتی ہوئی ہو یا نہ ہو، کام کرنے والی ہو یا نہ ہو، زمین پھاڑنے والی ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے خود اپنے لیے مشکلات
مشکلات پیدا کی، لہٰذا تم بھی ایسے سوال نہ کیا کرو۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر تم پر ہر سال یہ حج فرض ہو جاتا، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم میں سے کوئی اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم اور کرم ہے میرے نبی کے صدقے سے کہ اللہ نے اس عبادت کو صرف زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے، اور فرض بھی اس پر کیا ہے جو اس کو ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے۔ حج کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، اور قیاس سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رب کائنات نے فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض کر دیا گیا۔ من استطاع الیہ سبیلا، لیکن یہ ہر شخص پہ فرض نہیں، اس شخص پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ کس پہ فرض ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض ہے۔ اس آیت کے اندر تین باتیں قابل غور ہیں۔ کتنی باتیں قابل غور ہیں؟ تین باتیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا، اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہو، اور جس شخص نے انکار کیا تو پھر یاد رکھو اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اس میں تین باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے، لفظ للہ پہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، للہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ للہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حِجُّ الْبَيْتِ بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الہ العالمین حج کے علاوہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، آپ نے کہیں بھی کسی بھی عبادت، کسی بھی عمل کے ساتھ لفظ وللہ ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت میں لوگوں پر فرض کر دی گئی، لیکن ساتھ لفظ وللہ کو ذکر نہیں کیا۔ یوں نہیں فرمایا وَلِلَّهِ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ کا حکم دیا، فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، ساتھ لفظ وَلِلَّہ ذکر نہیں کیا۔ یوں نہیں فرمایا وَلِلَّهِ آتُوا الزَّكَاةَ کہ اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے روزوں کا حکم دیا تو فرمایا کتب علیکم الصیام، کہیں فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، ساتھ لفظ وللہ ذکر نہیں کیا۔ یوں نہیں فرمایا وللہ کتب علیکم الصیام وللہ اتموا الصیام، اللہ کے لیے روزے کو رات تک پورا کرو۔ اللہ نے جہاد و قتال کا حکم دیا تو فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کرنا، قتال کرنا یہ فرض کر دیا گیا۔ کہیں فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ،
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ ساتھ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلِلَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَلِلَّهِ انفروا خفافا وثقالا۔ اللہ نے ذکر و اذکار کا حکم دیا، فرمایا فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلِلَّهِ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لیکن جب باری حج کی آئی تو رب کائنات نے لفظ وَلِلَّهِ کو خاص طور پر ذکر کیا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یا اللہ، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں وہ عبادات بھی بڑی اہم ہیں، وہ عبادات بھی بڑی خاص عبادات ہیں، اور وہ ساری کی ساری عبادات بھی مولا تیرے لیے ہی کی جاتی ہیں۔ نماز اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، عشر اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، منت منوتی اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، جہاد و قتال اللہ کے لیے، حج و عمرہ اللہ کے لیے۔ یا اللہ، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ بھی تیرے لیے ہی کی جاتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ لفظ وللہ ذکر نہیں کیا۔ حج بیت اللہ کے ساتھ آپ نے لفظ وللہ کیوں ذکر کر دیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ساری کی ساری عبادات بڑی اہم عبادات ہیں، بڑی خاص عبادات ہیں۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کسی کے ساتھ بھی لفظ وللہ ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے پڑھنی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن خاص طور پہ لفظ وللہ۔ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں ایک پہلو خلوت اور تنہائی کا ہے کہ آدمی تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر ان عبادات کو کر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی رات کے پچھلے پہر، صبح سویرے، سحری کے وقت تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اب وہ جب نماز پڑھ رہا ہے، نہ اس کی بیوی کو پتہ ہے، نہ اس کے بچوں کو پتہ ہے، نہ محلے والوں کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے یا اس کی عبادت کو اللہ جانتا ہے۔ ایک آدمی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کرے تو صرف اللہ جانتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا۔ ذکر و اذکار ایک آدمی تنہائی میں کر سکتا ہے، اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے، اب اس کا روزہ ہے یا نہیں، یا اس بندے کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک آدمی جہاد و قتال میں شریک ہوتا ہے، اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے، اب کسی کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کون ہے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہاں بھی اپنی شناخت کو چھپا سکتا ہے۔ نماز میں اپنی شناخت چھپا سکتا ہے، روزے میں اپنی شناخت چھپا سکتا ہے، تلاوت میں اپنی شناخت چھپا سکتا ہے۔ یہاں ریاکاری کا امکان نہیں، دکھلاوے کا امکان نہیں، شہرت کا امکان نہیں۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جسے بند کمرے میں نہیں کیا جا سکتا، جسے رات کی تاریکی میں اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، کہیں چھپ کر نہیں کر سکتا۔ یہ علل اعلان لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں کے سامنے کرنا ہوتا ہے۔ وہاں ریاکاری کا امکان موجود تھا، دکھلاوے کا امکان موجود تھا، شہرت کا امکان موجود تھا۔ اس لیے خاص طور پہ اللہ نے وللہ کو ذکر کیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یاد رکھنا، یہ حج اللہ کے لیے کرنا، کسی کو دکھلاوے کے لیے ہے نہ کرنا۔ تو اس لیے یہاں پہ لفظ وللہ کو ذکر کیا، باقی عبادات کے ساتھ لفظ وللہ کو ذکر نہیں کیا۔ گرامی قدر، ایک بات تو یہ قابل غور تھی کہ اللہ نے لفظ وللہ کو کیوں ذکر کیا۔ جہاں یہ بات ہے وہیں پہ ایک اور یہاں پہ بات بھی ہے۔ لفظ وللہ کو اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ حاجی صاحب جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ پورے ٹبر کو اکٹھا کیا جائے، ساری برادری کو اکٹھا کر لیا جائے،
اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے حاجی ہوتے ہیں کہ ہار پہن کے اور آگے ڈھول مارنے والا آگے ہوتا ہے، پوری بارات جا رہی ہے جی حضرت صاحب حج پہ جا رہے ہیں، اور بعض تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ آئے نہیں، مجھے رخصت کرنے کے لیے نہیں آئے، مجھے الوداع کرنے کے لیے نہیں آئے، اس پہ ناراض ہو گئے۔ اور بعض اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ میرا استقبال کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے، آپ مجھے گھر مبارکباد دینے کے لیے نہیں آئے، اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھی فرمایا وللہ، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ مبارک لینی ہے، اللہ سے لینی ہے، اللہ نے قبول کرنا ہے۔ میرے مبارک دینے سے کسی کا حج کسی کا عمرہ قبول نہیں ہو سکتا۔ وہ مبارک تب بنے گا، برکت والا تب بنے گا، مقبول تب بنے گا جب اللہ کی اس کے اوپر مہر لگے گی کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ اسے قبول کرے، اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ دوسری بات جو قابل غور اس آیت کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج اس شخص پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، جو صاحب استطاعت ہو۔ اب صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ اس کی تفسیر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تفسیر کا یہ اصول ہے، اگر کوئی آیت مجمل ہو، اس کی وضاحت نہ ہو رہی ہو، تو پھر قرآن کے دیگر حصوں کو دیکھا جاتا ہے، دوسری آیات اور دوسری صورتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کہیں اور سے اس آیت کی تفسیر اور اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت مل جائے تو فبیہا، اور اگر پورے قرآن سے کہیں سے بھی اس آیت کی تفسیر نہ مل سکے تو پھر اس کے بعد رجوع کرتے ہیں حدیث رسول کی طرف۔ حدیث رسول میں دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ پورا قرآن مجید پڑھیں، الحمد سے شروع ہوں، والناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں، ترجمے کو دیکھتے چلے جائیں، آپ کو کہیں بھی اس آیت کی تفسیر نہیں ملے گی کہ نماز کس وقت پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہوں گی، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کس وقت ادا کرنی ہے، کس وقت فرض ہوتی ہے، کس کو دینی ہے، کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، اس کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ہم رجوع کرتے ہیں حدیث کی طرف، تو حدیث سے ہمیں نماز کی بھی تفسیر مل جاتی ہے اور زکوٰۃ کی بھی تفصیل مل جاتی ہے۔ اس لیے حدیث اور سنت رسول، حدیث اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ لازم ملزوم ہے۔ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا اور حدیث قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، مولا اب صاحب استطاعت کون ہے؟ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، صاحب استطاعت کون ہے؟ تو اس کی تفصیل حضور نے بیان فرمائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب استطاعت کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الزاد والراحلہ، کہ جو زاد راہ، جس کے پاس زاد راہ ہو، کھانے پینے کے اخراجات ہوں، مالی اخراجات ہوں وہ، اور والراحلہ، جس کے پاس جہاز کی ٹکٹ کا بھی انتظام ہو، وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ اگر جس کے پاس کھانے پینے کے اخراجات نہیں اور ٹکٹ کا انتظام نہیں، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں مالی استطاعت کے اندر، کہ آدمی جب سفر کر رہا ہے، اس سفر کے اندر اس کو علاج معالجے کی اور کھانے پینے کی جو ضرورت ہے اس کے اخراجات اس کے پاس ہوں۔ نمبر 2، حرمین شریفین میں پہنچ کر وہاں جتنا عرصہ قیام کرنا ہے، 10 دن 15 دن 20 دن 40 دن، جتنے عرصے کا قیام ہے، ان تمام دنوں کے اخراجات، کھانے پینے علاج معالجے کے اخراجات اس کے پاس ہوں۔ اور نمبر 3، پیچھے اگر یہ گھر کا سربراہ ہے، اگر یہ گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی جتنی ضروریات ہیں، جو جائز اخراجات ہیں، کھانے پینے اور پہننے کے جتنے اخراجات ہیں، ان کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، اسے کہتے ہیں مالی استطاعت والا آدمی۔ اور دوسری بات والراحلہ، کہ اس کے پاس آنے جانے کے لیے جہاز کے ٹکٹ کا انتظام ہو۔
سفر کے ٹکٹ کا انتظام ہو، کرائے کا انتظام ہو، جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی وہ صاحب استطاعت ہوگا اور اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ تیسری بات جو اس آیت میں قابل غور ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یاد رکھو کہ جس نے انکار کیا تو پھر اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت ہے نہیں ہے۔ انکار کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی انکار اور عملی انکار۔ اعتقادی انکار یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہہ دے کہ حج ارکان اسلام میں سے نہیں ہے، حج جو ہے وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، حج یہ فرائض میں سے ہے ہی نہیں، یہ اعتقادی انکار ہے۔ اور جو بندہ حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور کافر کا مقام، کافر کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہ تو اعتقادی انکار ہے۔ اور دوسرا ہے عملی انکار۔ ایک بندہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاں حج ارکان اسلام میں سے ہے، حج صاحب استطاعت پہ فرض بھی ہوتا ہے، پھر وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے بعد 3-3.5 لاکھ روپے ہے، وہ حج کر سکتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ حج پہ نہیں جاتا تو وہ عملی طور پہ حج کا کافر ہے، وہ عملی طور پہ حج کا کافر ہے، حج کا انکار کرنے والا ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود 3-4 لاکھ کا مالک ہو جانے کے باوجود حج نہ کرے، پھر وہ ہماری طرف سے یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں جنہیں ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کیسے یہودی مسلمان ہو جائیں، کیسے یہ عیسائی مسلمان ہو جائیں، اور اس شخص کے بارے میں خود حضور فرما رہے ہیں صاحب استطاعت ہے مگر حج پہ نہیں جاتا، یہودی ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، نصرانی ہو کے مر جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ عملی انکار ہے، جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج پہ نہیں جاتا اس نے حج کا عملی انکار کر دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم صاحب استطاعت ہیں لیکن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، جب تک ہم ان کی شادی نہیں کریں گے اس وقت ہم حج نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ ٹھیک ہے مجھ پہ نماز فرض تو ہے، نماز فرض ہو چکی ہے لیکن میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھوں گا جب تک میں اپنی بیٹیوں کی شادی والا فریضہ پورا نہ کر دوں، کیا یہ معقول بات ہوگی؟ کیا اس کا یہ عذر قابل قبول ہوگا کہ تو اس وقت تک نماز ہی نہ پڑھے جب تک تو بیٹیوں کی شادی نہ کر دے؟ اسی طرح جب حج فرض ہو چکا ہے تو حج کے لیے جانا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے درخواستیں دینا اس پر لازم ہو چکا ہے۔ بیٹیوں کی شادی کوئی عذر نہیں، یہ کوئی معقول بات نہیں، قابل قبول بات نہیں۔ اگر اس وجہ سے اس نے حج نہ کیا، اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے والدین کو حج کراؤں گا پھر اس کے بعد میں خود حج کروں گا، یہ غیر معقول بات ہے، نامعقول بات ہے، فضول اور بیکار بات ہے۔ بھئی حج تم پہ فرض ہو چکا ہے، والدین پہ فرض نہیں ہوا، لہذا جو چیز تم پہ فرض ہو چکی ہے پہلے اپنے ذمے سے اسے ادا کرو، اپنے ذمے سے اسے اتارو، جب اللہ توفیق دے گا، استطاعت دے گا تو والدین بھی بعد میں حج کر لیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، ایک بار درخواست دی لیکن نام نہیں آیا، دوسری بار درخواست دی پھر نام نہیں آیا، اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، تیسری بار نہیں دی، چوتھی بار نہیں، کوشش ہی چھوڑ دی، درخواست دینے ہی چھوڑ دی، اور سمجھتے یہ ہیں کہ اب ہم پر حج فرض نہیں رہا، حالانکہ جب وہ صاحب استطاعت ہوا تھا اس پر حج فرض ہو چکا تھا۔ اس کو چاہیے کہ بار بار کوشش کرے، اس سال نہیں تو اگلے سال، اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال، اس سال نہیں تو اس سے اگلے سال، کبھی تو اللہ قبول فرمائے گا، کبھی تو اللہ منظور کرائے گا۔ اللہ تمہاری کوشش کو دیکھیں گے، تمہاری سعی کو دیکھیں گے، اگر یہ کوشش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، بقیہ مزید جو ہے وہ حج کے فضائل اور حج کے مسائل اور قربانی کے فضائل و مسائل آئندہ جمعے پر عرض کی جائیں گے۔ جو کچھ بیان ہو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا